اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، معدہ کے متعلق نمبر 5، از مکرم ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر، قسط نمبر 48، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 12 دسمبر 2023۔ کیمفر حیضہ میں بھی بہت مؤثر دوا ہے، خصوصاً گم حیضہ جس میں بغیر درد کے دست ہوتے ہیں یا دست ہوتے ہی نہیں، لیکن یکدم توانائی ختم ہو کر سارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں کیمفر چھوٹی طاقت میں دینے سے غیر معمولی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر حیضہ کی حالت میں معدہ اور ہاتھ پاؤں میں تشنج نمایاں ہو تو کیوپرم دوا ہے، لیکن تشنج کے ساتھ اعضاء برف کی طرح ٹھنڈے ہو جائیں اور ٹھنڈا پسینہ آئے تو یہ کیمفر کی خاص علامت ہے۔ کیمفر کے حیضہ میں متلی نمایاں ہوتی ہے، صفحہ نمبر 217۔ کیمفر کے مریض کی پیاس پانی پینے سے بجھتی نہیں، بہت ہی ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہے۔ گیس کی تکلیفوں میں متلی اور قے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ قے کے بعد معدے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اگر متلی اور قے نہ ہو تو جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غذا کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، صفحہ نمبر 219 220۔ کیمفر میں اسہال کی نسبت قے کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اسہال تھوڑے تھوڑے آتے ہیں اور ان کے ساتھ کمزوری اور تشنج ضرور ہوتے ہیں۔ اگر اسہال اور الٹیاں بہت زیادہ ہوں اور تشنج پنڈلیوں پر اثر کرے تو ویریٹم البم چوٹی کی دوا ہے۔ دونوں دواؤں میں جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن ویریٹم البم میں صرف پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہے۔ ویریٹم البم دو انتہاؤں کے درمیان ہے، یا سخت قبض ہوتی ہے یا بہت کھلے اسہال۔ انتہائی سخت اور ضدی قبض میں جو ہفتہ ہفتہ چل رہی ہو، اس میں جب کوئی اور دوا کام نہ آئے تو ویریٹم البم کی چند خوراکیں اثر دکھاتی ہیں، صفحہ نمبر 220۔ عام طور پر سردی لگنے سے دست شروع ہو جاتے ہیں جو سیاہی مائل ہوتے ہیں اور بہت کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ زبان اور منہ میں ٹھنڈک کا احساس نمایاں، مگر ساتھ ہی ایک نہ بجھنے والی پیاس، صفحہ نمبر 221۔ کینتھرس میں پیٹ ہوا سے تن جاتا ہے، معدہ اور خوراک کی نالی میں جلن ہوتی ہے اور سخت پیاس لگتی ہے، صفحہ نمبر 231۔ کیپسیکم میں کھانے کے بعد معدہ کی جلن نمایاں ہو جاتی ہے۔ پیچش اور اسہال میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد بھی جلن رہتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسے پھلے اور اس میں سرخی اور جلن نمایاں ہوتی ہے، صفحہ نمبر 234 235۔ کاربو اینیملس کے مریض کو معدے میں شدید کمزوری اور خالی پن کا احساس ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھکن اور کمزوری، وزن اٹھانے اور محنت مشقت سے بھی سخت کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ کولہوں اور کلائیوں میں درد ہوتا ہے، صفحہ نمبر 238۔ حمل کی متلی کی بھی اچھی دوا بتائی جاتی ہے، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ رات کے وقت متلی میں اضافہ ہو جاتا ہے، صفحہ نمبر 238۔ کاربوویج ہومیوپیتھی میں بھی کاربوویج کو پیٹ میں پیدا ہونے والی ہوا دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ معدہ میں جو عوامل ضرورت سے زیادہ ہوا پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ ان کے خلاف رد عمل دکھاتی ہے، صفحہ نمبر 241۔ کاربوویج کا گہرا تعلق دمہ سے بھی ہے۔ دمہ میں یہ عموماً ایسے مریضوں کے کام آتی ہے جن کا جسم سخت ٹھنڈا اور پسینہ سے شرابور ہو جائے اور کمزوری کا یہ عالم ہو کہ بلغم باہر نکالنے کی بھی طاقت نہ ہو۔ ایسے مریض عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اینٹی مونیم ٹارٹ کی علامات رکھتے ہیں۔ ان کی علامتیں اینٹی مونیم ٹارٹ کی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایپیکاک سے ملتی ہیں۔ جب ایپیکاک کی علامتیں زیادہ بگڑ جائیں تو پہلے اینٹی مونیم کروڈ کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی معدے کی تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے زبان پر
بہت گہری سفید رنگ کی تہ جم جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 242۔ معدہ میں ہوا کا دباؤ اوپر کی طرف ہو تو اس میں بھی کاربوویج اچھی دوا ہے۔ بہت سی دواؤں میں پیٹ کی ہوا کا ذکر ملتا ہے اور صرف علامتوں سے پہچاننا مشکل ہے، اس لیے مختلف دوائیں آزمانی پڑتی ہیں۔ لمبا طبی تجربہ دواؤں کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، یعنی دوائیں بار بار کے تجربہ سے اپنی علامتیں خود ظاہر کرتی ہیں، خواہ پروونگ میں وہ علامتیں ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ آرسنک آیوڈائڈ میں بھی معدہ کی ہوا کا ذکر ملتا ہے، لیکن دراصل یہ معدہ کے تیزابی ناسوروں اور ان کے بد اثرات سے پیدا ہونے والی تکلیفوں کی دوا ہے۔ کاربوویج میں ہوا سارے پیٹ میں نہیں بلکہ ایک حصہ میں اوپر کی طرف دباؤ ڈالتی ہے، جس سے تعفن بھی پایا جاتا ہے۔ کاربوویج کے سال میں بھی بدبو ہوتی ہے اور مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی علامات بیپٹیشیا سے ملتی ہیں، لیکن بیپٹیشیا اس بیماری میں زیادہ گہری دوا ہے اور ٹائیفائڈ کے بدبودار اس حال میں بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کاربوویج وہاں کام نہیں کرتی۔ صفحہ نمبر 243۔ کاربوویج کے مریض کے معدے میں تیزابیت کی زیادتی ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی نمک کے تیزاب کے زیادہ پیدا ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس اکثر اس کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب معدے کا قدرتی تیزاب کم ہو تو کھانا اندر گلتا سڑتا رہتا ہے اور اس کے نتیجہ میں فاسد تیزاب پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان تیزابوں کی زیادتی نظام ہضم پر قیامت ڈھا دیتی ہے۔ مبتدی کو سمجھانے کی خاطر سادہ الفاظ میں یہ بتانا کافی ہوگا کہ معدے کی 2 گردنیں ہوتی ہیں جن کے کنارے پر منہ بنے ہوتے ہیں، جو بند بھی ہو سکتے ہیں اور کھل بھی سکتے ہیں۔ معدے کا ایک منہ اوپر کی طرف دل کے قریب واقع ہوتا ہے، اس کو کارڈیک اینڈ کہتے ہیں، یعنی دل والا کنارہ، اور دوسرا منہ معدے کی اس گردن کے کنارے پر ہوتا ہے جو نیچے آنتڑیوں کی جانب کھلتی ہے۔ فاسد تیزابوں کے باعث یہ دونوں منہ سکڑ جاتے ہیں اور کھانے کا محلول جس میں فاسد تیزابوں کا غلبہ ہوتا ہے گیسوں سے معدے کو بھر دیتا ہے۔ اوپر کی طرف کا منہ نسبتاً آسانی سے کھل جاتا ہے۔ ایسی بدبودار گیسوں کے ڈکار کچھ تیزاب کے ساتھ کھانے کی نالی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس وقت وہاں سخت تیزابیت کا احساس ہوتا ہے اور ڈکاروں سے گندی بو بھی آتی ہے۔ آنتڑیوں کی طرف واقع منہ پر جب دباؤ زیادہ ہو تب کھلتا ہے۔ اس کے بعد یہ محلول نیچے انتڑیوں کی طرف اتر جاتا ہے اور ساری انتڑیوں کی نالی کو تعفن سے بھر دیتا ہے۔ اس محلول پر جرثومے اور پیٹ کے کیڑے بھی خوب پلتے ہیں، جن کی وجہ سے مزید تعفن پیدا ہوتا ہے۔ کاربوویج ان علامتوں کی اصلاح کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو کچھ دیر مسلسل استعمال کے بعد اس نظام کو معمول پر لے آتی ہے۔ صفحہ نمبر 244 245۔ کاربوویج اور کاربو اینیمیلس دونوں اس پہلو سے قدر مشترک رکھتی ہیں کہ اگر انہیں مناسب طاقت میں دیا جائے تو پیٹ کے جرثومے اور کیڑے مارنے کے کام آتی ہیں، لیکن بعض جرثومے اور کیڑے معدہ اور آنتڑیوں میں مستقل ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 245۔ میرے تجربہ میں پیٹ کے عام کیڑوں کے لیے سب سے مؤثر دوائیں سینٹونینم، سائنا اور ٹیوکریم ہیں۔ ان کے علاوہ اگرچہ ہومیوپیتھی کتابیں سباڈیلا کا ذکر نہیں کرتی اور سباڈیلا کو محض چھینکوں اور ناک کی خارش کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں نے اسے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بھی کافی استعمال کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نالی کی الرجی اور خارش وغیرہ نظام ہضم میں کیڑوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو معدے اور آنتڑیوں میں سنسناہٹ پیدا کرتے ہیں وہی ناک اور منہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 245 246۔ ایک دوا کاربو اینیمیلیس ہے جو پیٹ کے کیڑوں خصوصاً کدو دانوں ہک ورمز کے لیے
چوٹی کی دوا ہے۔ اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جو پیٹ کے مختلف کیڑوں کے تدارک کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے لیے عند ضرورت کسی تفصیلی ریپریٹری کا مطالعہ کریں۔ صفحہ نمبر 246۔ معدے کے زخموں کے لیے بھی یہ ایک مفید دوا ہے۔ اس میں اسہال متعفن اور بدبودار ہوتے ہیں اور جگر بھی متورم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 247۔ کاربالک ایسڈ، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ بھوک غائب ہو جاتی ہے، ہوا سے پیٹ میں تناؤ محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ کے ایک خاص حصہ میں ہوا کا غیر معمولی زور کاربالک ایسڈ کی خاص علامت ہے۔ کیونکہ کاربالک ایسڈ چھوٹے دائروں میں تشنجی کیفیات پیدا کرتا ہے، انتڑیوں وغیرہ کے کسی حصہ پر اس کا اثر پڑتا ہے اور ایسی جگہوں پر ہوا کا تناؤ پیدا کرتی ہے۔ اس صورت میں کاربالک ایسڈ کو یاد رکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 249 250۔ کاربالک ایسڈ کے مریض کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے، پیاس مٹ جاتی ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، کبھی شدید قبض اور کبھی بہت اسہال لگ جاتے ہیں۔ اسہال بہت بدبودار ہوتے ہیں۔ اگر قبض ہو تو سانس سے بھی بدبو آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دوا میں بہت تعفن کا مادہ پایا جاتا ہے۔ قبض کے دوران جو متعفن مادہ باہر نہیں نکل سکتا وہ انتڑیوں کی جھلیوں کے راستے خون میں جذب ہو کر پھیپھڑوں تک پہنچتا ہے اور سانس میں بدبو پیدا کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 250۔ کاربونیم سلفیوریٹم، جہاں مریض کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہ ہو سکے وہاں آرسینک آیوڈائڈ سے علاج شروع کرنا چاہیے جو انتڑیوں کے کینسر میں بھی مفید ہے۔ صفحہ نمبر 252۔ کارسینوسن، اگر انتڑیوں میں کینسر کا رجحان ہو تو کارسینوسن کے اثر سے مریض کی انتڑیوں سے خارج ہونے والے مواد پر پلنے والے کئی قسم کے چمونے اور دیگر کیڑے فضلے میں نکلنے لگتے ہیں۔ صفحہ نمبر 255۔ کارڈس میریانس، کارڈس میریانس میں معدے کی علامتیں بھی ملتی ہیں۔ کیونکہ جگر خراب ہو تو معدہ ضرور متاثر ہوتا ہے، منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے یا پھیکا اور بدمزہ، زبان گندی ہو جاتی ہے، کھانے کی خواہش مٹ جاتی ہے، معدے کی خرابی سے پیدا ہونے والی بدبو بھی آتی ہے۔ اگر معدے میں یہ احساس ہو کہ درد بائیں سے دائیں طرف حرکت کر رہا ہے تو یہ بھی کارڈس میریانس کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جگر کی بیماری معدے تک پھیل گئی ہے۔ اس صورت میں سیاہ رنگ کے خون کی کیے آتی ہے، دائیں پسلیوں میں اور سینے میں درد ہوتا ہے جو حرکت سے بڑھتا ہے۔ سینے کا درد کندھوں، کمر اور پیٹ تک پہنچتا ہے۔ صفحہ نمبر 259۔